السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کا طریقہ بہت آسان ہے، لیکن عام طور پر مسلمانوں کو معلوم نہیں ہوتا، تو مسجد میں جا کے کیا کرتے ہیں وہ کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ بہت آسان لفظوں میں بتانے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ عید الاضحیٰ کی نماز عیدگاہ میں جا کے پڑھنا چاہیے۔ عام طور پر ہم لوگوں کا رواج اب کیا ہو گیا ہے کہ اپنے محلے کی مسجدوں میں پڑھ لیتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی نماز اور عید الفطر کی نماز عیدگاہ میں ہی پڑھنا سنت ہے۔ مجبوری کی بات الگ ہے، لیکن اس کا رواج بنا لینا اور اپنے محلے کی مسجد میں ہی پڑھنے کی عادت بنا لینا یہ پھر سنت کے خلاف ہے۔ تو عیدگاہ میں عید کی نماز جا کر پڑھنے کی کوشش کریں، لیکن اگر آپ کسی وجہ سے اپنے محلے کی مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو مسجد میں بھی جلدی جانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ مسجد میں آپ گئے تو عید کی نماز سے پہلے کوئی بھی سنت اور نفل نماز نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ مسجد میں جاتے ہیں اور سنتیں اور نفلیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو عید کی نماز سے پہلے کوئی سنت اور نفلیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ مسجد جائیے، ذکر و اذکار کیجئے، تکبیرات تشریق خوب پڑھیے، ہے نا؟ پھر جب امام صاحب نماز پڑھانے کھڑے ہوں تو اب آپ کو سمجھنا ہے کہ عید کی نماز کی نیت کیسے کرنی ہے۔ بہت آسان لفظوں میں نیت آپ کو ایسے کرنی ہے کہ میں امام صاحب کے پیچھے عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس ٹھیک ہے، ہو گئی آپ کی نیت۔ کیونکہ نیت اصل تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب آپ مسجد میں جا رہے ہو تو ارادہ آپ کا یہی ہے کہ عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ زبان سے کہہ لینا ٹھیک ہے، کہہ لو آپ، بعض لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی ہے تو زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو آسان لفظوں میں یہ کہہ لو آپ کہ میں امام کے پیچھے عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اور نیت باندھ لیں گے۔ ہم سب لوگوں کو بھی نیت باندھ لینا ہے۔ نیت باندھنے کے بعد امام صاحب بھی سبحانک اللہ پڑھیں گے، آپ کو بھی سبحانک اللہم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، آپ کو بھی ایسے ہی ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب ہاتھ اٹھائیں گے، آپ کو بھی ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے، آپ لوگوں کو بھی ہاتھ اٹھا کر باندھ لینا ہے۔ پھر جیسے عام طور پر قرات کی جاتی ہے ویسے امام صاحب قرات کریں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے اور پھر ایک رکعت کمپلیٹ کر لیں گے۔ دوسری رکعت میں امام صاحب جب کھڑے ہوں گے تو نارمل جیسے قرات کرتے ہیں ویسے ہی قرات کریں گے، ٹھیک ہے؟ قرات کمپلیٹ کرنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، آپ کو بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ اور چوتھی مرتبہ جب امام صاحب تکبیر کہیں گے اللہ اکبر تو ہاتھ نہیں اٹھانا، بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جانا ہے اور رکوع کرنا ہے۔ پھر جیسے نارمل نماز ہم لوگ کمپلیٹ کرتے ہیں ویسے ہی نماز کمپلیٹ کی جائے گی۔ سلام پھیرنے کے بعد بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بس دعا کرتے ہی بھاگ لیتے ہیں۔ نہیں، جس طرح سے نماز پڑھنا عید الاضحیٰ کی واجب ہے، اسی طرح سے عید کا خطبہ سننا بھی واجب ہے۔ نماز کمپلیٹ کیجئے، دعا مانگیے، 5-10 منٹ اور ویٹ کیجئے، امام صاحب جب خطبہ کہہ لیں پھر اس کے بعد آپ باہر جائیے، ٹھیک ہے؟ یہ نماز پڑھنے کا بہت آسان طریقہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ عید کی نماز اگر نکل جائے تو اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، کیونکہ عید کی نماز کی قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور عید کی نماز کی قضا نہیں ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ عید کی نماز آپ پڑھنے کے بعد پھر اپنی قربانی کر سکتے ہیں۔ عید کی نماز سے پہلے، یعنی اگر آپ کے شہر میں عید کی نماز ہوئی نہیں ہے کسی مسجد میں تو پھر آپ قربانی نہ کریں۔ آپ کے محلے کی اور آپ کے شہر کی مسجد میں عید کی نماز ہو گئی، اب آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اور ایک ضروری اور مسئلہ خواتین کا، بعض خواتین پوچھتی ہیں کہ عید کی نماز کیا خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں؟ تو جن مساجد میں، جن ایسی عیدگاہ جہاں پر خواتین کی نماز پڑھنے کا الگ سے انتظام ہے تو وہاں خواتین بھی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ بس خواتین کے اور مرد کے نماز میں فرق اتنا ہے کہ مردوں کے اوپر عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، خواتین کے اوپر عید کی نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، یعنی ان کے اوپر ضروری نہیں ہے، اگر وہ نہیں پڑھتی ہیں تو گنہگار نہیں ہوں گی۔ ہمارے انڈیا میں چونکہ نظام نہیں ہوتا تو خواتین گھروں پر رہتی ہیں، تو خواتین کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب ان کے اوپر عید کی نماز واجب نہیں ہے۔ پھر بھی خواتین کہتی ہیں ہمارا من ہو رہا ہے تو آپ اشراق پڑھ سکتی ہو، چاشت کی چند رکعات پڑھ سکتی ہو، ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔